حضرات اور باذوق سامعین اور پردہ نشی معزز خواتین حضرات، وقت زیادہ ہے نہیں کہ کسی کا نام لے کر تعارف کیا جائے، بلکہ مختصر طور پر یہ پیش کر دیا گیا۔ چاند کو حسن گلابوں کو نزاکت دی ہے، چاند کو حسن گلابوں کو نزاکت دی ہے، اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے، اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے۔ چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ کٹے عمر مگر وقت نے چند ہی لمحوں کی اجازت دی ہے، وقت نے چند ہی لمحوں کی اجازت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، اپنی قدرت کے ذریعے سے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ اس کے دو نظام ہیں، ایک تو وہ نظام جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ندی نالے ہیں، پہاڑ ہے، درخت ہے، اور اسی میں یہ انسان ہے، حیوان ہے، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، اور دنیا کی تمام تر مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک وہ نظام ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک وہ نظام ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، جس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، اور جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو عالم آخرت کا دور شروع ہوگا۔ یہ تو عالم دنیا کا دور شروع ہے، اور جب آنکھیں بند ہوگی تو عالم آخرت کا دور شروع ہوگا۔ یہ وہ نظام ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ عالم آخرت کے نظام کو ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف سمجھ سکتے ہیں، دماغ سے سمجھ سکتے ہیں، دل میں محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم آخرت کے بارے میں وہ غیبی نظام جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کے بارے میں بتا دیا پوری وضاحت کے ساتھ۔ اس پہ ہمارا یقین ہے اور آپ کا بھی یقین ہے۔ ہم اور آپ سبھی نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے نظام پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، قبر پر اور عالم برزخ کے اوپر، پلسرات پر، قبروں کے جو سوالات ہیں ان سوال کے اوپر ہم جو ایمان لے کر آئے، جنت پر ایمان لے کر آئے، جہنم پر ایمان لے کر آئے۔ یہ وہ نظام ہے جس کو ہمیں کس نے خبر دی؟ کس نے خبر دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ یہ وہ نظام ہے، اس نظام سے سابقہ کب پڑے گا؟ جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آخرت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ قاری شرافت صاحب اور مولانا ہارون صاحب، مولانا شاہد صاحب نے بڑے اچھے بیان ہر ایک انداز سے آپ کو سمجھانا چاہا، شعری اعتبار سے بھی سمجھایا، ترنم میں بھی سمجھایا، اور جو ہے نثر میں بھی سمجھایا۔ صرف سب کا مقصد ایک تھا، کیا تھا؟ آخرت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ آخرت۔ پورے پروگرام کا مقصد ہے آخرت بن جائے، جنت مل جائے، نبی راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہی تو ہے نا، کوئی اور تو مقصد ہے نہیں۔ اللہ نے اسی لیے ہم سب کو بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے نبی کی مان کر زندگی گزاریں گے، اپنے رب کی زندگی اپنے رب کی مان کر گزاریں گے، تو آخرت کے اندر اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے۔ اگر دنیا میں من چاہی زندگی گزاری تو آخرت کے اندر رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ جیسا ہمارا رب چاہے
چاہے گا ویسے ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، اور اگر ہم نے دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاری تو وہاں من چاہی زندگی، جیسا میرا من چاہے گا۔ فرشتوں کا بھی کوئی زور نہیں، فرشتے چاہے جہنم میں ڈالنا ڈال نہیں سکتے، جہنم میں کھینچ کے ڈالنا چاہے نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس نے یہاں چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزاری۔ قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی، بات زیادہ کروں گا نہیں کیونکہ وقت ہے نہیں، قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ انسانوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی وہ چیز نہیں تھا، کوئی اس کا وجود نہیں تھا، وہ درختوں میں تھا، پھلوں میں تھا، زمین کے ذرات کے اندر تھا، وہ پھل اور بوٹوں کے اندر موجود تھا، لیکن اللہ نے اس کو وجود بخشا، ماں باپ کے ذریعے سے انسان کا وجود بخش دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ہدایت دی، اس کو دو راستے بتا دیے، سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ۔ اب اس کو اختیار نہ دیا، چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس کی زندگی حامان اور قارون اور شداد سے بدتر ہو جائے گی۔ جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، اس کی زندگی نرک ہو جائے گی، فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فرعون بھی آیا ہے دنیا کے اندر، شداد بھی آیا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے اس کو بھی بتایا تھا کہ دو راستے ہیں، سیدھا اور ٹیڑھا۔ اگر تو ٹیڑھے راستے پر چلے گا تو نافرمانیوں میں شمار ہو کر جہنم کے اندر جائے گا، اور اگر تو سیدھا راستہ اختیار کرے گا جنت کے اندر جائے گا۔ قدرت کا نظام ہے، اللہ نے ہدایت دے دی، انسانوں کو جو ہے اتنا اختیار ضرور دے دیا ہے، چاہے ہم نیک راستہ اختیار کر لیں، چاہے ہم برا راستہ اختیار کریں، اللہ نے اتنا اختیار ضرور دیا ہے۔ آج انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ کر جو ٹیڑھے راستے کو اختیار کر لیا۔ آپ نے سنا ہوگا جیفری اسٹیفنس جو فائل کھلی، آپ نے اس کو سنا ہوگا، اس میں کوئی جاہل نہیں تھا، دنیا کے عقل مند آدمی تھے، دنیا کے دانشور آدمی تھے، بزنس مین، بڑے بڑے بزنس مین، لیکن جب اللہ کی مار پڑی 7 سمندر کے بعد وہ ایک جزیرے میں تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ اندازہ لگائے ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا اس کا خبیث کا جرم یہ تھا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ وہ زنا کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ زنا کرنے کے بعد جب وہ انتقال کر جاتی تو ان کو گوشت کاٹ کے پکا کے کھایا کرتے تھے۔ جاہل نہیں تھے، علم والے تھے۔ یاد رکھو کہ قرآن میں جس علم کو کہا وہ علم ان کے پاس نہیں تھا، انسانیت کا کوئی علم نہیں تھا، حیوانیت کا علم تھا۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، فرمایا وہ علم جو اللہ رب العزت کے نام سے پڑھا جائے، لیا جائے، وہ علم نافع ہوتا ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے، نہ کہ اس علم سے جس علم پہ نہ اللہ کا نام لیا جائے، اس سے انسان نہیں بلکہ حیوان پیدا ہوتے ہیں۔ دلیلیں ہیں، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ ہے، ہم چاہے گناہ کہیں بھی کریں، چاہے تاریخ کوٹھی کے اندر کریں، چاہے ہم لحاف کے اندر کریں، چاہے ہم تاریکیوں میں گناہ کریں، چاہے ہم انفرادی طور پر جرائم کریں، چاہے ہم مجمع میں گناہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ وہ ظالم تھے، اللہ نے ان کو چھوٹ دیا۔ املی لہم ان کیدی متین، اللہ ظالموں کو چھوٹ دے دیتا ہے، ان کی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔
کہتا ہے مچاؤ شور، ظلم کرو، بچیوں کو قتل کرو، عورتوں کو ننگا نچاؤ، فحاشی کو عام کرو، عریانیت کو عام کرو، شراب نوشی کو عام کرو، یتیموں کا حق کھاؤ، ظالموں اور جو ہے مظلوموں اور کمزوروں کے اوپر ظلم ڈھاؤ، کب تک بچاؤ گے سارے کارنامے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ املی لہم ان کیدی متین، اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی، اور جب پکڑتا ہے تو بہت زبردست پکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زبردست ہے۔ فرعون کو پکڑا، قارون کو پکڑا، شداد کو پکڑا، اور اس طریقے سے ابو لہب ابو جہل کو پکڑا۔ اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچا نہیں پاتا، دنیا کی طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ کیا امریکہ کے پاس طاقت نہیں تھی؟ وہ جیفری اسٹیفن جس کے پاس طاقتیں تھی، ساری طاقتیں موجود تھی، لیکن جب اللہ کی مار پڑی، اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ 6-7 سال کے بعد اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کے نام آئے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے، کوٹ و پینٹ و ٹائی لگا کے جب چلتے تھے لوگ سیلوٹ مارتے تھے انہیں، لیکن جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا، 27 بلکہ 37 اور 38 ہزار اور آپ کے اندر نہیں بلکہ فائلز تیار کی، ان کے جرائم کی، ان کے گناہوں کی۔ یہ اللہ کی مار ہے۔ اللہ چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل تو دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے بہت زبردست پکڑتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے معاشرے کے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، ہم اللہ کی مار سے بچنے کے لیے صرف واحد ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو یعنی اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بہت بے پرواہ ہیں، بہت بے پرواہ ہیں۔ میں آپ سے بتا کر صرف ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، ورنہ نسلیں بے نمازی ہو جائیں گے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے بے نمازی ہو جائیں گے، یہ مکار بدماش اور عیاش ہو جائیں گے، یہ پھر ہماری نہیں سنیں گے، پھر ہم مولوی صاحب کے پاس تعبیذ بنوانے پھریں گے، جائیں گے کہ مولوی صاحب بیٹا قبضے سے نکل گیا ہے، کوئی تعبیذ بنا دیجئے جو میرے قبضے میں آ جائے۔ میں نے تربیت تو ایسی کی نہیں کہ بیٹے میرے قبضے میں آ جائے، اس لیے ہم تربیت ایسی کریں کہ مولوی صاحب کے پاس ہمیں تعویذ بنوانے کے لیے نہ جانا پڑے، ان کی تربیت اچھی کریں، ان کا جو ہے ان کی رہائش اور ان کے چال و چلن، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھا جائے۔ ہماری ماں بہنیں اس چیز کے اوپر خوب دھیان دیں، بچوں کی درمیانی شروعاتی تعلیم کو خوب جو ہے ان کے غور کریں، ان کی تعلیم کے اوپر قرآن و حدیث کا علم دیں۔ میں واقعہ یوں پیش کر رہا تھا کہ ایک مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا ایک بھائی تھا۔ جب اس کی بیٹی کا انتقال ہوا اور بھائی اس کو قبر کے اندر دفن کرنے کے لیے قبرستان گیا، تمام لوگ بھی ساتھ میں گئے ہوئے تھے، لیکن بھائی کی تجوری جس میں کچھ اشرفیاں رکھی ہوئی تھی وہ قبر کے اندر گر جاتی ہیں، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا بھائی کو۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ قبر میت کو دفنا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ راستے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری وہ اشرفیاں جو تھیلی میرے پاس تھی وہ غائب ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں۔ تو اسے شک ہوا کہ ہو نہ ہو قبر کے اندر گر گئی ہو۔ وہ قبر کھودنے کے لیے گیا، قبر کو کھودتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، آگ سے بھری ہوئی ہے۔ تھوڑا ہوا گھبرایا ہوا ماں کے پاس آیا، رونے لگا۔ ماں سے پوچھتا ہے کہ بتائیے بہن کا وہ جرم کیا تھا، وہ کون سا گناہ تھا، اتنا بڑا کون سا گناہ تھا جس سے پوری قبر بھری ہوئی آگ سے؟ ماں کہتے ہیں ایسا کوئی جرم نہیں تھا، البتہ یہ تھا کہ وہ نماز کے اندر سستی کر دیتی تھی۔ اللہ، نماز چھوڑتی نہیں تھی۔ میری ماں بہنیں دھیان دیں، نماز چھوڑتی نہیں تھی،
نماز کے اندر سستی کرتی تھی، یعنی بے وقت نماز، ظہر کا چل رہا تو عصر میں پڑھ لیں، یا وقت نکل گیا یا وقت ٹائم پر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سستی کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے کتنے سجدے چھوٹ رہے ہیں، نوازش کرتا رہتا ہے کمی اس میں نہیں کرتا، نوازش کرتا رہتا ہے کمی اس میں نہیں کرتا، وہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے چھوڑتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو مسجدوں میں جانا بند کروا دیتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس لیے ہم مسجدوں میں خوب جائیں اور اللہ سے عبادت اور ریاضت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ مانگیں، اللہ سے عبادت کرنے کا طریقہ مانگیں، ہم اپنی اولادوں کے لیے مانگیں۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی دعا کیا کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر وہ آیت ہے نقل کی گئی ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے رب میری اولادوں کو، میری ذریت کو اور میری آنے والی نسلوں کو، جو میری نسل آ چکی اس کو جو ہے نمازی بنا دے، نمازی بنا دے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی کہا، تمام نبیوں نے اپنی اولادوں کے دیندار ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ اتنی امت بیٹھی ہوئی ہے، اگر میں سوال کر لوں کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا، کس نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے دعا کی؟ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کس نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، حافظ بن جائے، مفتی بن جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے؟ کس نے دعائیں کی؟ کسی نے نہیں کی ہوگی دعائیں۔ اس لیے ہم اپنی اولادوں کی صلح کے لیے، اولادوں کو نیک بنانے کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ کریں گے بھائی سب لوگ انشاءاللہ؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم بھی کچھ سنانے کے پوزیشن میں نہیں اور آپ بھی سننے کے پوزیشن میں نہیں، لیکن پھر بھی جو بھی کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔